بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کی اس نشست میں حاضر خدمت ہیں۔ ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ عورت اور شوہر کی ذمہ داریاں متعین کیسے ہو؟ گھر سے باہر کی جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ مرد کی ہوتی ہیں، کمانا، لانا، کھلانا، پہنانا، گھر دینا۔ اس لیے اسلام نے نان نفقہ اور سکونت اس کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی۔ جو مرد نان نفقہ اور سکنا کا یعنی رہائش دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کو اسلام نے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو خارجی امور جو گھر سے باہر کے امور ہیں، ان کی ذمہ داریاں مرد پر ہوتی ہیں، اور جو امور خانہ داری ہیں یعنی گھریلو جو معاملات ہیں وہ سب عورت کے سپرد ہوتی ہیں۔ عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے، گھر کی مالکہ ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ باہر کا مالک اور قوامون علی النساء ہوتا ہے۔ عورت کی سرپرستی مرد کرتا ہے، لیکن گھر کے جو معاملات ہیں وہ عورت کے سپرد ہوتی ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت جو ہے محض خادمہ بن کر رہے، بلکہ وہ مالکہ ہوتی ہے۔ شوہر کی خدمت کرنا یہ اس کی دینی ذمہ داری ہے، یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر تفاوت رکھا ہوا ہے، مالدار اور غریب کے اندر تفاوت رکھا ہوا ہے، باپ اور بیٹے کے اندر تفاوت رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح عورت اور مرد کے صلاحیتوں کے اندر تفاوت رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی عورت 1000 دفعہ بھی کوشش کرے کہ وہ مرد والی صلاحیتوں کو اپنائے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ کتنے بڑی طاقت کے مالک ہو، لیکن وہ اپنی ساخت کے اندر اپنے تخلیقی صلاحیتوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ جتنے بھی وہ آگے جائے گی لیکن عورت عورت ہی رہے گی۔ جسم کی بناوٹ تبدیل نہیں ہوگی، جسم کی ساخت تبدیل نہیں ہوگی، اس کے اندر جو رجحانات ہیں، ترجیحات ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ آپ کتنی بڑی عورت ہو، اس کو آپ بازار کے اندر چھوڑ دے، اس کا ہمیشہ رجحان جو گھریلو سامان ہوتا ہے اس کی طرف جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی فطرت اس طرح بنائی ہوئی۔ اب یہ کہنا کہ یہ جی مرد اور عورت کی ذمہ داریاں برابر ہیں، تو یہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے ذمہ داریوں کو بھی الگ الگ رکھا ہے۔ اللہ نے ذمہ داریوں کو متفاوت رکھا ہے۔ مرد پر جتنا بوجھ ڈالا ہے اتنا عورت پر نہیں ڈالا۔ مرد کو کہا کہ آپ کمائیں گے، آپ اس عورت کو کھلائیں گے، آپ اس عورت کو پہنائیں گے، آپ اس عورت کو رہائش دیں گے، لیکن عورت کو یہ نہیں کہا۔ عورت کو کہا کہ آپ کھائیں گی، آپ پہنیں گی، آپ جو ہے سوئیں گی، لیٹے گی، آرام کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی ساخت ایسی بنائی۔ اب اگر کوئی عورت، کوئی خاتون یہ شکایت کرتی ہے کہ مجھے ایسے کیوں بنایا، میں مرد بننا چاہتی ہوں، تو یہ تخلیق کے ساتھ اور اس تخلیقی صفات کے ساتھ تو لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن مردوں کا اس میں کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ مرد عورت کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، معمون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت خود جو ہے اپنے آپ کو کھلا بنانا چاہتی ہے، کھلنا چاہتی ہے، تو اس میں مرد کا قصور نہیں ہوتا۔ تو یہ ذمہ داریوں کا تعین ہے، اللہ رب العزت نے کیا ہے، اسلام نے کیا ہے۔ اب جو مغربی معاشرہ ہے وہ انسانوں کو کہتے ہیں کہ آپ اور بندروں میں کوئی فرق نہیں، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، ایک دوسرے کی شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے کاندھے پہ چڑھو، اور جو ہے ناعاقبت اندیش مسلمان اسی وبا کے اندر بہہ رہے ہیں، اسی سیلاب کے اندر بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ تو اپنے فیکٹریوں کو چلانے کے لیے، اپنے میک اپ کے سامان کو بیچنے کے لیے یہ چیز کرتے ہیں تاکہ عورت باہر نکل آئے اور زیب و زینت جو ہے وہ بازاروں میں کھلے عام دکھایا جائے، ورنہ میک اپ کا سامان نہیں بکے گا اور ان کی معیشت نہیں چلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔